کروں کہ ہمارا ایک ڈیرا تھا جہاں میں یونیورسٹی کی تعلیم ختم کر چکنے کے بعد ولایت میں رہنے کے بعد ولایت کی یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد جب لوٹ کے یہاں آیا تو سن 54 میں اس ڈیرے پہ گیا اور ان کا نام تھا حضرت سائیں فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو نور والوں کا ڈیرا اسے کہتے تھے. چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں اس کی اور اندر کچھ بھیڑ بکریاں ایک بھینس بھی ہوتی تھی. صفائی کا انتظام ایسا اچھا نہیں تھا کیونکہ جب آدمی صفائی کی طرف توجہ دینے لگتا ہے تو باہر کی صفائی کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے, اندر کی صفائی کی طرف کم ہو جاتا ہے. ہمارے بابا جی کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا, لیکن انہوں نے کہیں سے ایک لفظ انگریزی کا نوٹ سیکھا, NOT. جب کوئی بات بہت خیال انگیز ہوتی تھی, نہایت تھاٹ پرووکنگ, تو وہ انگلی اٹھا کے کہتے تھے نوٹ, اور ہم سب چونک کے متوجہ ہو جاتے تھے کہ ودن انورٹڈ کامرس سب کوئی بات ہوگی اور ہم اسے سنبھال کے رکھیں اور یہ آئندہ زندگی میں کام آئے گی. اسی طرح ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے خطاب دے رکھے تھے ماڈرن قسم کے. مثلا ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہاں پر, ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب. تو دوسرے جو ان کی خط کتابت کا کام کرتے تھے, جو وہاں ڈاک آتی تھی اس کا جواب دیتے تھے, ان کو وہ سیکرٹری صاحب کہتے تھے. تو جو حساب کتاب پیسے ویسے لوگ دے جاتے تھے کھانے دانے کا, تو ان کو وہ فائنانس سیکرٹری کہتے تھے. تو یہ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے رتبے مل گئے. تو ایک روز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت توجہ طلب باتیں ہوتی ہیں, تو کیوں نہ یہاں سے ایک رسالہ نکالا جائے اور وہ چھاپا جائے. تو ہم نے بیٹھ کے وہ رسالے کا پورا ایک ڈمی تیار کی, اس کا فارمیٹ سوچا. تو ہم یہ ساری اسکیم بنا کر ان کی خدمت میں لے گئے. ہم نے کہا جی کہ ہم ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایک نکلا. کہنے لگے آپ رسالہ کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس لیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور یونٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ملیں گے اور ان کو یہ میسج جو ہے یہ دور دور تک پہنچتا رہے گا. آپ نے کہا کہ آپ اور ہماری بڑی آرزو ہے کہ مسلمان ایک ہوں, ان میں یونٹی ہو, ان میں اتحاد ہو, ان میں یکجہتی ہو. تو آپ نے کہا نوٹ, جماعت عملاً ایک دوسرے کے کام آنے سے بنتی ہے, صرف کال کے اندر رہنے سے فرض اور حق پورا نہیں, کیونکہ یہ سارے اس چیز کا تعلق کال سے ہے اور عمل اس سے مختلف چیز ہے. اگر آپ جماعت بنانی چاہتے ہیں, اور آپ بھی اکثر سوچا کرتے ہیں اور گھر میں بات بھی ہوتی ہے, تو کال سے گفتگو سے کبھی نہیں ہوگی. دیکھیے ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارے قیامت کے اوپر اعتماد ایک جیسا ہے, لیکن اس کے باوجود یکجہتی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوچنے کی بات تھی. تو ایسی باتیں بابوں کے یہاں سے ملتی ہیں کہ جب تک ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں سہو گے, ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانو گے کس کیفیت سے گزر رہا ہے, تو اس میں گفتگو کر دینے سے کام نہیں بنے گا. تو کہتے تھے نوٹ, جماعت عملاً ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے وجود میں آتی ہے, خالی قول کے ساتھ جماعت کی یکجہتی کا حق ادا نہیں ہوتا. تو آپ عمل میں داخل ہوں گے تو پھر یہ کام ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہم اب بھی یہ سوچتے کہ اگر ہم ایک کتاب, رسالہ, اخبار نکال دیں, اگر ہم ایک لیکچر دے دیں, اگر پروفیسر جا کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے ایک بات بتا دیں اور وہ اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں اتر جائے, تو ان کے اندر یکجہتی, ایسا ہوتا نہیں, کبھی نہیں ہوا. دنیا کے خطے پہ ایسا نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کال کی اہمیت نہیں ہے, کہیں جانے والی بات کی اہمیت نہیں ہے, یقیناً ہے. لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ نوٹ, کال ایک سواری ہے جو آپ کو عمل کے کنارے پر لے جاتی ہے. خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم کال کی سواری کو اختیار کرتے ہیں, اس کشتی میں بیٹھتے ہیں, چپو چلاتے ہیں, عمل کے کنارے پر پہنچتے ہیں, لیکن اس کشتی کو چھوڑتے نہیں, اسی کے اندر رہتے ہیں, وہ وہیں چکر کاٹتی رہتی ہے, عمل کا کنارہ سامنے رہتا ہے اور ہم اس کی طرف جان جائیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صرف کمیونیکیشن سے, صرف ڈائلاگ سے, صرف گفتگو سے بات بن جائے گی, کبھی نہیں بنتی. کیونکہ انسان کا وجود, اس کی سائیکی,
اس کا ہونا اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میری بات سنے اور میرے دکھ درد میں شریک ہو. یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں, تو عام طور پہ ایک اچھا جرنلسٹ یہی کہتا ہے کہ چونکہ ملازمتیں نہیں مل رہی, بھوک ننگ بہت ہے, اس وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے. اس وقت آپ کے پاکستان کا نوجوان خاص طور پہ ایک عام آدمی اس کندھے کی تلاش میں ہے جس پر وہ اپنا سر رکھ کر اپنا دکھ بیان کر سکے, اور کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں, کسی کے پاس یہ وقت ہی نہیں. اگلے زمانے میں, ہمارے وقتوں میں یا ہمارے باپ دادا کے زمانے میں دکھ سکھ کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے. ان کے پاس اکنامکس کے اتنے مسائل اور اتنی پرابلمز نہیں ہوتی تھی. ولایت والوں نے یہ طریقہ نکالا کہ وہ دکھ سننے کے لیے فیس لیتے ہیں. یہ سائیکاٹرسٹ جو ہوتے ہیں, سائیکو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں, یہ آپ سے $300 فی گھنٹہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پرسوں پھر آ جانا, تم اپنے دکھ بیان کرو, مجھے پیسے دے دو. ہمارے یہاں بھی اب ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں. اگر آپ لاہور کی نہر کے کنارے کنارے جائیں تو 2-3 بورڈ آپ کو نظر آئیں گے مارے نفسیات کے, جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے تو $200 گھنٹہ مجھے دے دیں, دکھ اپنا بیان کر کے چلے جائیں. تو وہ بھی ایک تھراپی ہے, لیکن یہ پہلے زمانے میں ہمارے یہاں مفت اور عام ہوتی تھی. اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے یا کسی وجہ سے اس میں پھنس گئے تو نہیں ہو سکے. تو جب تک عمل کے اندر آدمی داخل نہیں ہوگا, دوسرے آدمی کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے, میرا کچھ بھائی بند ہے. اگر آپ اس کو صرف تقریر کر کے چلے جائیں گے تو اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا, اور خطرہ یہ ہے کہ وہ ساری انفارمیشن سمیٹ کے ایک اگلے آدمی سے وہ بات کرنے لگ جائے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھے, بچوں کے جو بڑے کھٹاکھٹ فٹافٹ دینی باتیں, سوالوں کے جواب بڑی تیزی سے دیے جاتے ہیں, وہ انفارمیشن ہوتی ہے. اس کا ذات کے ساتھ یا اپنے وجود کے ساتھ یا اپنے سائیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو آپ نے ہمیں منع کیا کہ آپ دیکھیے ایسے نہ کریں, رسالہ نہ چنائیں, تو چھوڑیں اس کام کو. کسی کے کام آ سکتے ہیں تو چھوٹا سا وہ کام کرنا. تو میں نے کہا جی اب کام, میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی, جب میں بہت نوجوان تھا سوٹ پہنتا تھا 3 پیس اور سونے کی پن لگاتا تھا ٹائی میں, میں نے کہا جی میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں, میں تو ایک معزز آدمی ہوں, پروفیسر آدمی ہوں. کہنے لگے نہیں آپ یقیناً کام آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے یہاں اما جیو رہتی ہے, وہ کسابوں کی کچھ دکانیں تھیں, تو وہاں پر وہ مائی تھی, دائی کا کام کرتی تھی, تو اس کی بیٹی کی شادی ہے. تو کہنے لگے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کا جو منگیتر ہے, اما نے جو لڑکا چنا ہے وہ سگنیلر ہے. بتائیں بابا جی لفظ کہاں سے؟ سگنیلر وہ ہوتا ہے جو موسکی کے اوپر گرگٹ تار بابو, محکمہ ڈاک بنگلے میں, ڈاک بنگلہ نہر کا بنگلہ, فلمیں بھی بڑی شوٹ ہوتی نہیں, اعلیٰ درجے کی اس کے اندر بلڈنگیں ہوتی تھی. تو سگنیلر کو وہ کچھ بہت بڑی چیز سمجھتے تھے, $60 تنخواہ والا سگنل تھا. تو وہ لڑکا بھی پسند کر لیا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے, وہ سگنیلر کا ابا بوڑھا جھکی جو ہے وہ آ رہا ہے تحقیق و تفتیش کرنے کے لیے کہ لڑکی کتنا کام کرتی ہے, دن کو 4 پائیاں اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھتی ہے کہ نہیں, پھر شام کو بسترے بچھاتی ہے, گھڑا پانی کا بھر کے لاتی ہے کہ نہیں. تو وہ یہاں رہے گا کچھ دن. تو وہ جو روٹی کھاتا ہے وہ گندم اور مکئی کا آٹا ملا کے, نخرا دیکھیے اس کا. تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم 10 سے پکا مکئی کا آٹا اپنی موٹر میں رکھ کر اما جیو کے پاس پہنچاؤ. میں نے کہا جی مجھے کوئی اچھا سا کام دیں لکھنے کا, یہ کیا؟ تو چنے مجھے کہہ لگے وہ اس لیے دینا ہے کہ ہم نے اس بابے کی عزت افزائی کرنی ہے اور ہماری بیٹی کی شادی ہے, اور جب تک ہم اس کو سلام نہیں کریں گے وہ جھکی آدمی تھے. تو میں نے کہا اچھا جی میں گیا. تو میں گیا, میں اس سے ملا بھی بابے سے, ان کا کہ خبردار اس کی بہت عزت کرنی ہے اور اس کو سلام کرنا ہے. میں نے کہا جی میں 2 مرتبہ کرنے کو تیار. لے آئے. جب میں لوٹ کے آیا اگلے دن تو کہنے لگے کہ وہ حقہ پیتا ہے. تو میں نے کیکر کی چھال جو ہے نا, کیکر کی چھال جو کیکر کے سکڑے کہتے ہیں, اس کا کوئلہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور وہ جو پرانے بابے حقہ تمباکو پینے والے ہیں اس میں آگ دھرتے ہیں نا,
تو یہ سکڑے جو ہیں دیر سے یہ بھی ہے. میں نے کہا جی دفعہ کرو، ایسا چبا سا آدمی ہے، اس کی کیا کر لو. نہیں یہ نہیں کہنا، وہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے کہا جی وہ بندہ کہیں گے ہاں حضرت آدم کی اولاد جو ہے. اچھا وہ ہر ایک کو نبی کا، تمہیں کہیں گے نبی کی بیٹی، تو ہماری برکت ہوگی، لو جی یہ نبی کی جی ہمارے ڈیرے پہ آ گئی. تو میں نے کہا جی یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، عزت بندے کی ایسی. یہ نہیں کہ آپ چھوٹا کلرک ہیں، آپ کی پی آئی اے میں کم لیتے ہیں اور میری گریڈ زیادہ ہے، نہیں ایسی بات نہیں. وہ تو اب نبی کے ہے، آپ سب اولاد، تو اس کا احترام واجب ہے. خیر ہمارے لیے یہ بات سیکھنی بہت مشکل تھی. تو جب انہوں نے یہ کام ڈیوٹی لگائی اور ہم بہت روئے پیٹے کہ رسالہ چلنے سے رہ گیا، تو اب پھر میرے اوپر ایک کیفیت وارزی. امریکہ سے کوئی صاحب آئے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ اشفاق صاحب میں پتہ نہیں کتنے $ملین 21 برس امریکہ میں رہنے کے بعد کما کر لایا ہوں، اور انہوں نے اسلام آباد میں کچھ کام شروع کیا اسلام کی یکجہتی اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے، تو آپ آئیں. میں نے کہا نہیں آپ جو بھی کریں گے ٹھیک ہوگا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کیا کروں گا، میں آپ کو کوئی اچھا سجھاؤ نہیں دے سکتا. کہنے کہ نہیں آپ ضرور. تو میں نے ٹیلی فون پر ان سے کہا کہ دیکھیے آپ ایک بہت ساری بلڈنگ بنائیں گے، پھر اس کے اندر ایک سیکشن رکھیں گے جس میں آپ درس قرآن شروع کریں گے، پھر تجوید کا رکھیں گے، پھر آپ قرأت سکھائیں گے، بس یہی چیزیں ہوں گی. تو یہ آپ کرتے رہیں، اچھی بات ہے اور اس میں، لیکن وہ جو آپ کی آرزو ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جماعت کا رخ اختیار کریں، تو وہ تو عملاً ہونے سے کام ہوگا، رسالہ چھاپنے سے نہیں ہوگا. اب بھی جو دینی جماعتیں ہیں وہ بار بار یہی کہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار رسالے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کتابیں آتی ہیں کہ شاید اسے بڑی اچھی بات ہے، وہ کشتی ضرور ہے، وہ ساحل تک ضرور لے جاتی عمل، لیکن ساحل پہ خود اترنا پڑے. تو اب ہمارے لیے یہ بات بڑی مشکل ہوگی کہ یہ کیسے کریں کہ ہم اس کو چھوڑ کر عمل کی طرف رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یونٹی چاہتے ہیں آپ اور آپ اتحاد چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عمل کے اندر داخل ہونا پڑے گا، ایسے کام نہیں بنے گا. ہمارے استاد تھے پروفیسر صوفی غلام مسعود تبسم صاحب، تو ہم سیانے سے، میں 5th ایئر میں پڑھتا تھا، تو ان کی ایک عادت تھی کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی نا لڑکی گھر والوں تو ان کے گھر جا کے بارات کا کھانا کھلانے کا بندوبست ان کے سر پہ ہوتا تھا. تو صوفی صاحب ہم کو، اور ایم اے کی کلاس کے 6 بندے تھے ہم، کہ چلو بھائی فلاں گھر کو کھانا برسانا ہے، دینا ہے. تو بارات آ گئی ہے، تو مجھے یاد ہے ہم بھاٹی دروازے بلیاں والی سرکار کے پیچھے ایک گھر تھا، تو وہاں چلے گئے. ان کا لو جی صوفی صاحب آ گئے، فکر کی کوئی بات نہیں. تو نائی دیگیں لے آئے. اب جو بارات تھی وہ ان کا خیال تھا کہ 80 کے قریب بندے آئے، وہ 160 کے قریب آئے. اب صوفی صاحب کی آنکھیں اگر آپ میں سے جتنے یاد ہیں بہت ماشاءاللہ موٹی تھی، گھبرا گئے اور ان کے ماتھے پہ پسینہ اور ناک پہ بھی آ جاتا ہے. کہنے لگے اشفاق ان کی کریے. میں کہا جی پتہ نہیں، اس میں آپ دیگوں میں پانی ڈال دیتے ہیں. تو پہلا موقع تھا، میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے ایک تھپڑ مارا مجھے زور سے. کہیں گے بیوقوف آدمی، اس میں پانی اور ڈال کے مرنا ہے، وہ تو فٹ ختم ہو جائے گا. اس میں گھی کا پیپا ایک اور ڈال، گاڑا ہو جائے گا نا تو کھایا کچھ بدل کیا ہوتا ہے. اب ہم اندر سرو کر رہے تھے اور آواز ہم دیتے، صوفی صاحب بیچ میں سے نکال کے ڈالتے جاتے تھے. ہم کہتے تھے اور چاول جی، اور شورا جی، وہ کہتے تھے گرم لاؤ جی، ہم تو بھاگے پڑتے تھے. اب آخر کی کیفیت یہ آ گئی کہ دیگیں ختم ہو گئی اور ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ کانپ رہے تھے کہ اگر کسی نے اندر سے پھر کہہ دیا کہ اور کاپ بھیجیں تو ان کے پاس دینے کے لیے صرف ایک رہ گئی تھی، لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے. جب وہ خوفزدہ تھے تو اندر سے آواز آئی باس. جب پھر دوسرے بندے نے کہا جی باس جی صوفی صاحب، تو صوفی صاحب خدا کا جو ہاتھ میں جو پکڑا ہوتا تھا نا کچا تھا، وہ گرا اور اتنی شدت سے وہ پیچھے گرے کہ وہ ایک بڑا سا کڑا ہو پڑا تھا ان پہ. شکر سر نہیں لگا. تو ہم نے اٹھا کے ان کو بستر پہ رکھا، ٹانگیں مٹھیاں دبائیں، پاؤں دبائے، تب تیلی مالش کی، اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا جی خدا کے واسطے ایسی ٹینشن کا کام آئندہ نہیں کرنا. کہیں گے نہیں بالکل میری بھی توبہ. تو یہ وہاں سے ہم چل پڑے، پیچھے پیچھے ہم شاگرد، آگے آگے صوفی صاحب. کوئی 15-20 گز سے زیادہ تھا گئے ہوں گے کہ ایک مائی باہر نکلی. کہیں گی غلام مصطفیٰ محدود لفظی فردیشن کے ان کا تاریخ رکھ دیتی ہے 13 پادونی کا، تو سامان ہے دادا سے. تو صوفی صاحب جو توبہ کر کے کہیں گے کاغذ ہے ان کے ہاں، پینسل ہے، ہاں لکھ 13 سیر گوشت، ایک بوری چاول. صوفی صاحب لکھوا رہے ہیں. اور میں نے کہا جی یہ پھر ہوگا. کہیں گے نہیں یہ تو ہم ان کی ضرورت. میں نے کہا جی صرف پڑھایا کریں آپ، تفسیر بیان کریں، کتاب شعر وغیرہ. تو یہ ان کا ایک، یہ جو عمل کی دنیا ہے اس میں داخل ہونا ضروری ہے. بابے یہ کہتے ہیں
لیکن عالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر لوگ، میرے جیسے بات کرنے والے، ایڈیٹوریل لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گفتگو اگر ہوتی رہے، اگر اس طرح کا مواد چھپتا رہے تو لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ جب میں بہت تنگ آ جاتا تھا، کبھی لاڈ میں ہوتا تھا، تو میں پوچھتا تھا ان سے کہ بابا جی یہ بتائیں کہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس دن پوچھا ان سے، میں نے کہا جی بابا جی یہ بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہو۔ میں نے کہا حضور یہ بات میری سمجھ میں آئی۔ کہنے لگا جو بھائیوں کے کام کرتا رہے گا اس کے ہاتھ تو گندے ہوں گے، جو آرام سے بیٹھا ہوگا دستانے پہن کے اس کا تو کچھ نہیں خراب ہونا ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کے گارا لگانا ہے، اس کی اینٹ اٹھا کے دینی ہے، اس کے لیے لکڑیاں لانی ہے، اس کو روتا ہے، اس کے آنسو پہنچنے، وہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ۔ تو ہمیں تو ایسی ڈیفینیشن کسی کتاب میں نہیں ملتی، یہ ان کے پاس بیٹھنے سے یہ ایسی چیزیں ملتی۔ تو اب عمل میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ گفتگو بڑی آسان ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے آسن صاحب، ٹیلی کمیونیکیشن کے چیف انجینئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی فورن کالز ہوتی ہیں وہ ان کے قریب سے گزرتی ہیں تو اکثر کہنے لگے کہ اکثر یہ ہوتا ہے اچھا اور سناؤ کی حال ہے، اور سناؤ کی حال، یہی کہتا تھا آدمی، یا زیادہ سے زیادہ موسم کا حال پوچھتا ہے۔ تو کہنے لگے اگر ان ٹرنک کالز میں سے، لانگ ڈسٹینس کالز میں سے اور سناؤ کی حال ہے تو جمع کیا جائے، وہ کہتے ہیں جمع کیا جائے اور جتنا ٹائم وہ بنتا ہے اس ٹائم کے اندر 3.5 میل لمبی نہر کھودی جاتی، وہ عمل میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا اس کو۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے دین کو کس حساب سے اختیار کرنا ہے۔ بابے تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو اور اپنے ہاتھ سوائل کرو، گندے رکھو، اور دل اپنا صاف ستھرا رکھو، پھر تو مزہ ہے، پھر تو یونٹی ہوگی، کہے بغیر، لکھے بغیر۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کرنے سے ہوتا ہے اور ان کے قریب جانے سے ہوتا ہے، ان کے دکھ درد کی کہانی سننے سے ہوتا ہے۔ نہ بھی کچھ کر سکے تو ایک کان ضرور ان کے ساتھ لگا کر بیٹھے، ان کو بڑی ضرورت ہے، سارے اس بات کے لیے تقاضا کر رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے پاس بیٹھیں۔